منصور صاحب ایک اور ڈائمنشن سے بھی میں چاہوں گا آپ اس کے اوپر ذرا ریفلیکٹ کریں کہ ایک طرف منرلز انویسٹمنٹ کے لیے ایک فورم پہ آج آرمی چیف نے خطاب کیا، ایک پاور شو ہے نا کہ پاکستان کی جو اس وقت رولنگ ایلیٹ ہے، یعنی وزیر اعظم موجود ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب وہاں پر میں نے دیکھا، اور بھی دیگر اہم شخصیات، پاکستان کے آرمی چیف ابو آل وہاں پر موجود ہیں، انہوں نے خطاب بھی کیا، بڑی اہم خطاب تھا، اور انہوں نے انکریج کیا دنیا کو کہ پاکستان کے پاس بے شمار وسائل ہیں، معدنی وسائل ہیں، اور ایکسپلوریشن کے لیے انٹرنیشنل کمپنیز آئیں. فیئر انف، بٹ ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی اسٹرگل کر رہی ہے جی کس نے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا. تو کیا یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ جی کوئی اتنا کین بھی ہو سکتا ہے کہ یار فلانے کی ملاقات نہیں ہونی چاہیے یا فلانے کی ملاقات ہونی چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے حکومت کو اب ان سے آگے چلے جانا چاہیے؟ اگر کوئی مل بھی لے گا عمران خان صاحب سے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ دیکھیں، میں اس کو اگر ایک دوسرے اینگل سے اس چیز کو اینالائز کروں، اگر پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزرا یا نہیں، لیکن علیمہ خان صاحبہ نے آج لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے ایک قانون سازی جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہونے جا رہی ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کو میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ تب تک روک دیا جائے جب تک عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی. انہوں نے ایکچولی اس چیز کو کولیبریٹ کیا ہے آپس میں کہ جی وہاں پہ اس قانون سازی کو روک دیجیے جب تک عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی. تو یعنی آپ کے ذہن میں اب یہ مائنڈ سیٹ ہے اس وقت علیمہ خان صاحبہ کے یا پاکستان طریقے صاحب کے اندر کہ کوئی بھی چیز جو ہے آپ اس کا پہیہ روک دیں کیونکہ عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہو رہی پاکستان. تو پھر اس طرح تو کل کو آپ یہ بھی کہیں گے جی خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے اپنے روزمرہ کے جو کام ہے ان کو چھوڑ دے، بند کر دے، نظام حکومت جو ہے اس کو روک دیا جائے کیونکہ عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہو رہی. تو میرے خیال میں اگر ایک سائڈ جو ہے اس کی یہ سوچ ہو، وہ غلط ہے یا صحیح ہے میں ابھی اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا، لیکن اگر ایک سائڈ کی یہ سوچ ہو تو پھر ظاہری بات ہے دوسری سائڈ بھی پھر ایکسٹریم کی چیزوں کی طرف سوچنا شروع کر دے گی. وہ کہے گی اچھا جی پھر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کی ملاقات بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی ملاقات ہوئی اور کل کو اس کے بعد آپ نے چند گھنٹوں کے بعد ان اکاؤنٹ سے کچھ ٹویٹس کروا دی، ہمارے ہاں تو اتنے بڑے ڈیلیگیشنز آئے ہوئے ہیں تو ظاہری بات ہے رپورٹنگ تو جاتی ہے بات کہ جناب یہ دیکھیں یہ آگے سے یہ جوابات آ رہے ہیں یا یہ اس قسم کے ریاکشنز آ رہے ہیں. یہ جتنے بھی فورن ڈیلیگیٹس آئے ہوئے ہیں ان کو شام کو ظاہری بات ہے ایک پلس رپورٹ تو دی جاتی ہے، تو وہ پلس رپورٹ کیا جائے گی. تو میرے خیال میں یہ ایک ریسیپروکل جو ہے یہ افیکٹ آ رہا ہے جو ہم دونوں سائڈ کی طرف سے دیکھ رہے ہیں. اچھا، یہ جو ابھی آپ نے بھی گفتگو کی اور یو اینڈ آئی بوتھ نو کہ ایک کوشش پہلے بھی کی گئی، وہ بہت کوئی بڑے لیول پر نہیں تھی، وہ دو شخصیات کی جو ملاقات تھی ایک خاص جگہ، وہاں پہ بھی کچھ نہیں نکلا. بالکل ریسنٹلی بھی کچھ کوشش ہوئی ہے لیکن وہاں سے بھی کچھ نہیں نکلا. منصور صاحب، یہ آپ کو سرپرائز کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کا اقتدار 3 سال پہلے ختم ہوا تھا، جیل میں انہیں 1.5 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن کچھ بدل نہیں رہا ہے which goes in favor of PTI. یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ صرف پی ٹی آئی کا کاؤنٹر جو بیانیہ ہے وہ اس کو ایگریویٹ کر رہا ہے یا نہیں؟ some positions have been taken, some decisions have been taken. دیکھیے منیب صاحب، میں اکثر اوقات یہ بات کہتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل اور ایک نان پولیٹیکل جو انٹیٹی ہوتی ہے نا، اس کا معاملات کو حالات کو دیکھنے کا نظریہ بالکل مختلف ہوتا ہے. اب ایک اگر فیملی ممبر ہوگا، مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں، وہ اگر کسی بھی سچویشن کو دیکھیں گے نا تو اس میں کیونکہ ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ان کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے، ایک ایموشنل بیک گراؤنڈ ہے، ان کا عمران خان صاحب سے ایک مطلب بچپن کا ایک ریلیشن شپ ہے، وہ ہمیشہ اس کو اس نظریے سے دیکھیں گے، اس میں ایک ایموشنز کاؤنٹ کریں گے. لیکن اگر ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کسی شخصیت کا ہوگا نا، یا جس طرح بیرسٹر گوہر ہو گئے، علی منگ نڈا پور، بیرسٹر سیف، یا ایون سلمان اکرم راجہ صاحب بھی، میں ان کو کوئی پولیٹیشین نہیں مانتا، ظاہری بات ہے ان کا پولیٹیکل کریئر ابھی شروع ہوا ہے، تو ان کا چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ ہی بالکل ڈفرینٹ ہوگا. یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو اندر عمران خان صاحب کو جو فیڈ بیک جاتا ہے نا، وہ پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل دونوں جا رہے ہیں، اور ان کو سچویشن کو جج کرنے میں پرابلم آ رہی ہے کہ ایکچولی میرے حوالے سے باہر ہو کیا رہا ہے. مجھے یہ لگتا ہے اینڈ آئی تھنک دس از دا ریزن کہ سچویشن چونکہ صحیح طرح ریڈ نہیں ہو پا رہی، اسی لیے کمیونیکیشن صحیح نہیں ہو رہی. جب کمیونیکیشن صحیح نہیں ہو رہی تو اسٹریٹجی بھی صحیح نہیں بن رہی. کبھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مجھے آئی ایم اسیومنگ دس کہ شاید عمران خان صاحب اندر بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا ہے، اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ تو میرا پرانا یار ہے. اچھا وہاں پہ شہباز گل بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ اور یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ تو طوفان لے آئے ہوں گے اس وقت. اب اندر جا کے ان کو بتایا جاتا ہوگا آپ کو تو پتہ ہے خان صاحب رچرڈ گرنیل جو ہے اس نے جناب ٹویٹ کر دی ہے. اچھا خان صاحب اور پھول چکے ہوں گے. اس کے بعد ان کو بتایا جائے گا جی جو ولسن جو ہے وہ ایک بل لے کر آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے خان صاحب اور پھول چکے ہوں گے. لیکن خان صاحب کو کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ جناب رچرڈ گرنیل نے ٹویٹس کرنا بند کر دیے ہیں، اور جو ولسن والا بل جو ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس نے ابھی منظور ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اور تیسری بات یہ کہ جناب ہم 3 سے 4 دفعہ جو ہے وہ احتجاج کر چکے ہیں
لیکن لوگ نہیں نکلے جس طرح نکلنے چاہیے تھے. اور پانچویں بات یہ کہ عید والے دن جو ہے پہلے اناؤنس کیا گیا تھا کہ آپ کے لیے باہر بیٹھ کے یہاں پہ جمع غفیر لگے گا, یہاں پہ شاید عید کی نماز بھی اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ پڑھی جائے گی, کوئی بھی نہیں آیا اس پہ. تو یہ چیزیں میرے خیال میں عمران خان صاحب کو بتائی نہیں جاتی, اور اس کی وجہ سے جو فیصلے پھر ہو رہے ہیں یا جو اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں یا جو اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہیں وہ اتنی کنفیوزڈ ہیں کہ جس کا اثر اب آپ کو پارٹی کے رینکس اینڈ فائلز میں نظر آنا شروع ہو چکا ہے کہ سارے ایک دوسرے سے بھیڑ رہے ہیں, سارے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. کبھی وہ اس کو ٹاؤٹ کہہ رہا ہے, کبھی وہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کہہ رہا ہے, کبھی وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کی تو لائلٹی نہیں ہے عمران خان کی طرف. عجیب ایک گھڑمس مچا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف میں. آخری سوال منصور صاحب, یہ جو ایک غری بات ہے اس کو بھی بیچا جاتا ہے نا, بھی آپ نے یوٹیوبرز کا نام لیا کہ وہ جو تھم نیلز لگا کے جیت چکا کپتان تو یہ ہو گیا, سارے لیٹ گئے, آل دیز تھنگز. کیا واقعی عمران خان صاحب از لیونگ آن دس کہ بھئی میں, اور کیونکہ کہا بھی جاتا ہے کہ نہیں وہ تو دیکھیں ان کو تو خدائی کوئی مدد ہے کہ وہ موجود ہیں وہاں پر اور بالکل کسی کے آگے جھک نہیں رہے, تو یہ عمران خان صاحب کا جو ایک سٹرونگ کیریکٹر ہے, پولیٹیکل کیریکٹر, یہ وہ بول رہا ہے کہ وہ کسی سے کوئی مذاکرات نہیں کر رہے, کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن اس کے اندر سبسٹنس تو ہے. اگر وہ کچھ باتیں شاید مان لیتے تو حالات بہتر نہ ہو جاتے. اچھا, ویسے وہ آپ نے ایک وہ محاورہ سنا ہوگا, ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جی, تو میرا خیال میں یہاں پہ ضرورت تھم نیل کی ماں ہے. مجھے میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے, اگر آپ اس طرح کے تھم نیلز نہیں بنائیں گے, اگر آپ لوگوں کو لارا لپ نہیں دیں گے کہ بھائی جان بس 2 ہفتے میں آ رہے ہیں, بھائی جان 1 مہینے میں آ رہے ہیں, یہ عید سے پہلے آپ دیکھ لیجیے گا, عید جو ہے وہ خان صاحب اپنی فیملی کے ساتھ کریں گے. اچھا چھوٹی عید نہیں, بڑی عید سے پہلے آ جائیں گے. اچھا نیو ایئر نہیں آئے گی, اچھا مارچ کے مہینہ نہیں آئے گا, مارچ سے پہلے کوئک مارک ہو جائے گا. ان کو یہ آتے اب سے نہیں پڑی ہوئی بھائی, 10 سال سے پڑی ہوئی ہیں. شیخ رشید صاحب کیا کیا کرتے تھے, یہی کرتے تھے نا, یہی لارے لپے دیا کرتے تھے. یہ وہی پولیٹیکل ڈی این اے ہے جو یہاں پہ چلتا آ رہا ہے, اور یہ ضروری ہے. اب آپ مجھے بتائیے کون مانے گا, کبھی کوئی جا کے مانے گا کہ ہاں جی خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ عاصم سواتی صاحب کتنی مجبوری میں اب جا کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب نے کہا تھا کہ جاؤ جا کے بات کرو. بالکل. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہاں پہ لاہور میں عارف الوی صاحب آئے ہوئے تھے, میرے خیال میں شاید آپ پتہ نہیں, مجھے یاد نہیں آ رہا آپ اس تقریب میں تھے یا نہیں, لیکن میرے علاوہ کوئی 10-15 صحافیوں کو بلایا گیا تھا. اچھا. عارف الوی صاحب نے ہمارے سامنے بیٹھ کے کہا تھا کہ بھائی میں نے دل جگر جان سے میں نے کوشش کر لی ہے کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو پائے. وہ بات ہی نہیں کرتے ہمارے ساتھ, وہ گھاس ہی نہیں ڈالتے ہمیں, ہم نے پتہ نہیں کون سا دروازہ کھٹکھٹا دیا. تو یہ حقیقت ہے. لیکن ظاہری بات ہے when you say all these things, یا یہ یوٹیوبر جب جا کے کہیں گے تو عمران خان صاحب کی پوزیشن یہاں سے یہاں آ جاتی ہے کہ نہیں یار یہ تو پھر ترلے کر رہے ہیں, یہ تو منتیں کر رہے ہیں, یہ نہیں ہونے دینا ہم نے. اب وہ یہ نہیں ہونے دینا کے چکر میں جو عمران خان صاحب رگڑے جا رہے ہیں اندر, وہ ان کا ٹائم پیریڈ گزرتا جا رہا ہے. اور اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ میں آپ کو یقین آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کئی ایسے پرو یوٹیوبرز, پرو پی ٹی آئی یوٹیوبرز, اب ان کی امیدیں بھی دم توڑنا شروع ہو گئی. وہ کہتے ہیں جی اب ہم کیا بیچیں. مجھے ایک دو نے خود کہا, انہوں نے کہا جی بس تو ہم بھی کہہ کے تھک گئے, لوگ ہماری بات پہ یقین نہیں کرتے. نہیں کرتے. منصور صاحب بہت شکریہ آپ کا, ویری کائنڈ آف یو, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. پروگرام میں